حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی بات سمجھائی ہے، پہلے وہ بات سمجھیں، اس کے بعد پھر میں اعتراض سمجھاؤں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ نبی میں جو کمال ہے وہ کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ نبوت کا جو اصل کمال ہے وہ کمال علمی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھیں، دنیا میں جو کمالات ہیں وہ دو ہی قسم کے ہیں، یا کمال علمی اور یا کمال عملی۔ اور کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا اتنا نہ ہو جتنا اس کے اندر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نبی کا جو کمال ہے وہ کمال علمی ہے۔ نبی کا جو کمال ہے وہ کمال علمی ہے۔ نبوت کا کمال کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو تو اس سے کم ہو۔ مثال کے طور پہ میرا شاگرد کہتا ہے کہ میرے استاد سفید پگڑی باندھتے ہیں، یہ میرے استاد کا کمال ہے۔ دوسرا کہتا ہے یہ تو میرے استاد بھی باندھتے ہیں، اب کمال کیسے ہوگا؟ کوئی طالب علم کہتا ہے کہ میرے استاد کا کمال یہ ہے کہ وہ دن میں 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے استاد 7 گھنٹے پڑھاتے ہیں، تو کمال کیسے ہوا؟ کمال تو وہ ہوگا جو اس کے استاد کے اندر ہو اور دوسرے کے اندر نہ ہو، یا ہو تو کم ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کا کمال کمال علمی ہے، نہ کہ کمال عملی۔ اس میں دلیل کیا ہے کہ کوئی بھی امتی اپنے نبی سے علم میں نہ بڑھ سکتا ہے، نہ نبی کے علم کے برابر ہو سکتا ہے۔ باقی رہ گیا عمل، تو بظاہر دیکھنے میں کبھی امتی اعمال میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں ایک حج فرمایا، کتنے امتی ہیں جن نے 40 حج کی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں اعلان نبوت کے بعد 4 عمرے فرمائے، کتنے امتی ہیں جنہوں نے 40 عمرے، 80 عمرے، 160 عمرے کیے ہوں گے؟ بظاہر بڑھ گیا نا، بظاہر بڑھ گیا۔ اچھی طرح بات، حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی بظاہر اعمال میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، تو اگر نبوت کا کمال عمل ہوتا تو امتی بظاہر اعمال میں بھی نبی سے کبھی نہ بڑھتا۔ تو نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں۔ ایک حضرت اس میں بات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء دوسرے بعض سے افضل ہے۔ قرآن کریم کے اندر تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب ایک نبی دوسرے نبی سے افضل ہے، اس کی وجہ عمل نہیں بلکہ علم ہے۔ جس نبی کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا ہی دوسرے نبیوں سے افضل ہوگا۔ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علوم سب نبیوں سے زیادہ ہے، تو ہمارے نبی پاک افضل بھی تمام انبیاء سے ہیں۔ اور اگر یہ وجہ نہ ہو تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور ہمارے نبی پاک نے 23 سال تبلیغ کی ہے۔ تو تبلیغ کا زمانہ نوح علیہ السلام کا زیادہ ہے، اور تبلیغ کا عمل ہے تو نوح علیہ السلام افضل ہوتے، حالانکہ نوح علیہ السلام افضل نہیں، ہمارے نبی پاک افضل ہے۔ تو معلوم ہے کہ انبیاء میں جو فضیلت ہوتی ہے آپس میں، وہ علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اب حضرت کی عبارت سمجھے، کہتے ہیں انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل سو صورت عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں علم میں تو نبی بہت اوپر ہوتا ہے، اور عمل میں کبھی کبھی بظاہر امتی نبی سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو مولانا قاسم نانوتوی امتی کو نبی سے افضل مان رہے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، بہتان ہے، اور بہت بڑا بہتان ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں فرماتے کہ امتی نبی سے افضل ہے، وہ نبی کو امت سے افضل مانتے ہیں۔ ہاں یہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات امتی اعمال میں بظاہر نبی سے آگے نکلتا ہے، اور امتی کا بظاہر اعمال میں آگے نکلنا یہ نبی سے افضل ہونے کی دلیل نہیں۔ حضرت اس میں لفظ صورت لائے ہیں، رہا عمل سو صورت عمل میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ عمل کی صورت جو ہے اس میں، باقی جو عمل کی حقیقت ہے اس میں نہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ اب دیکھو نبی کا ایک سجدہ امت کے ارب سجدے ہیں، تو جب ان کی صورت دیکھو گے تو بظاہر تو 1 ارب سجدہ زیادہ ہوگا نا، لیکن امتی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، تو وہاں پتہ چلے گا نا افضل کون ہے اور افضل کون نہیں ہے۔
جس آدمی کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ آدمی مقام اور مرتبہ میں بھی افضل ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کا عمل بالکل الگ چیز ہے، امتی کا عمل بالکل الگ چیز ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، عمل کی صورت اور چیز ہے اور عمل کی حقیقت اخلاص پر مبنی ہے۔ جتنا اخلاص کسی عمل میں زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ عمل دوسرے اعمال سے افضل ہوگا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل ہے۔ صورت عمل اور دیکھنے بظاہر امت کے ارب سجدے زیادہ ہے اور نبی کا کم ہے، لیکن حقیقت میں نبی کا ایک سجدہ امت کے کروڑوں سجدوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے پیغمبر کا وجود ہمیشہ امت کے وجود سے اعلیٰ افضل ہوا کرتا ہے۔ حضرت ننوتوی کبھی بھی امتی کو نبی سے افضل نہیں مانتے۔ صورت عمل میں امتی بڑھ جائے وہ تو میں نے بتایا، حقیقت عمل میں امتی نبی سے بڑے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کی جو حقیقت ہے اور عمل کا جو وزن ہے اور عمل پر جو اجر ہے اس کی بنیاد ہے اخلاص۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر حسن نیت کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھے جائیں تو ان 200 رکعت سے افضل ہے جہاں پر حسن نیت نہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل بغیر اخلاص کے یا کم اخلاص کے 200 رکعت نفل سے بھی زیادہ بہتر ہے، افضل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی کا ایک سجدہ امت کے اربوں سجدوں سے افضل کیوں ہے۔ اس لیے کہ عمل میں جان اور فضیلت آتی ہے اخلاص کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، خشوع کی وجہ سے، خضوع کی وجہ سے، تذلل کی وجہ سے۔ اور یہ جو خشوع آتا ہے، تواضع آتی ہے، یہ آتی ہے عظمت کی وجہ سے۔ جتنی کسی کی عظمت دل میں ہوگی اتنا ہی اس کے لیے دل میں خلوص بھی ہوگا، خشوع بھی ہوگا، تواضع بھی ہوگی۔ اور عظمت کی بنیاد ہے معرفت۔ جتنی کسی کی معرفت ہوگی اتنی ہی اس کے دل میں عظمت بھی ہوگی۔ اور معرفت کی بنیاد ہے علم۔ جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوگی اتنی اس کی پہچان ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ کسی بھی عمل میں جو وزن اور افضلیت ہے اس کی بنیاد ہے اخلاص اور تواضع۔ اخلاص اور تواضع کی بنیاد ہے عظمت، عظمت کی بنیاد ہے معرفت اور معرفت کی بنیاد ہے علم۔ اب جتنا ایک پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں علم ہے، اتنا اربوں امتیوں کو مل کر بھی علم اللہ کی ذات کے بارے میں اور صفات کے بارے میں نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنی معرفت ایک نبی کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں ہے، امت کے اربوں افراد کو جو معرفت حاصل ہے وہ کم ہے، اور تنہا پیغمبر کی ذات کو جو اللہ کے علوم، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں معرفت ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ تنہا پیغمبر کی ذات کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی وجہ سے ہے، اربوں امتیوں کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی ہے وہ کم ہے، اور پیغمبر کے دل میں جو عظمت اللہ کی ذات کی وہ زیادہ ہے، کیوں؟ معرفت جو زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ تنہا ایک پیغمبر کے دل میں جو تواضع اور اخلاص اللہ کے لیے ہے وہ اربوں امتیوں کے قلوب میں جو اخلاص و تواضع ملا دیا جائے تو کم ہے، اور پیغمبر کی تواضع ان سے زیادہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ جس تواضع کے ساتھ نکلا ہے، اربوں امتیوں کی تواضع کے مقابلے میں وہ تواضع زیادہ ہے، تو دیکھنے میں ایک سجدہ ہے صورت میں، اور حقیقت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے امت کے اربوں سجدوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب حضرت نبوی کی عبارت بالکل بے غبار ہے، کوئی اس پہ اشکال نہیں رہ جاتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کا کمال وہ کمال علم ہے، اور عمل میں کبھی امتی بظاہر دیکھنے میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ صورت اور بظاہر کی بات اس لیے کی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے پیغمبر سے امتی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھنے میں عمل تھوڑا بھی ہو تو اجر کے اعتبار سے نبی کا عمل ان سب کے اعمال سے زیادہ ہے، اس لیے پیغمبر عمل میں بھی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔